أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کا شان نزول مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام تھا بشر. وہ بشر وہ منافق تھا. ایک یہودی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا، اس منافق کا بشر کا. وہ یہودی جو تھا اس کے ساتھ اس کا کوئی لین دین کا معاملہ تھا. اس معاملے میں یہ منافق ظالم تھا، وہ یہودی مظلوم تھا. اب یہودی یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں. اسے معلوم تھا کہ وہاں پر نہ تو رشوت چلتی ہے نہ ہی کچھ اور چلتا ہے. وہاں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حق کا فیصلہ ہوگا، حق کے مطابق و موافق فیصلہ ہوگا. جبکہ وہ منافق جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ کعب بن اشرف سے کروایا جائے. کعب بن اشرف اس وقت کا یہودیوں کا شیطان تھا، ان کا عالم تھا. تو یہ بنو قریظہ کے ساتھ تعلق تھا کعب بن اشرف کا. انتہائی ذلیل اور خسیس طبیعت کا بندہ تھا. یہ رشوت لے کر فیصلے بدل دیتا تھا، کتابوں تک میں تحریفات کر دیتا تھا، مسائل بدل دیتا تھا، پورے باب غائب کر دیتا تھا. ایسا بندہ تھا. تو منافق کہنے لگا کہ یہ فیصلہ کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں، اور یہودی کی ضد تھی کہ یہ فیصلہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس لے جایا جائے. جی پھر یہودی جو ہے وہ جب دباؤ پڑا اس پر منافق پر تو وہ بھی آمادہ ہوا، چلو چلتے ہیں جی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. جب گئے آقا علیہ السلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی. یہودی کو مظلوم قرار دیا اور منافق کو ظالم قرار دیا حضور نے. ہیں جی عدالت ایسی ہو ہاں جی کہ بیگانہ بھی کہے کہ میں نے فیصلہ یہاں سے کروانا ہے. اور آج کل کی کوٹیں اپنے بھی کہتے ہیں یار جو جہاں جاتا ہے پھنس جاتا ہے، پھر زندگی سارے نکل نہیں سکتا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آقا علیہ السلام نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا. اب وہاں سے نکلے تو وہ جو منافق تھا وہ کہنے لگا یار فیصلہ تو چلو ہو گیا ہے، کیوں نہ ایک بار حضرت عمر کے پاس چلے جائیں. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور جناب حق کو نہ دیکھتے ہوئے، صرف قوم کو دیکھتے ہوئے، مذہب اور دین کو دیکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. وہ یہودی بھی آمادہ ہو گیا. اس نے کہا اگرچہ سخت مزاج ہیں لیکن حق کے مخالف تو نہیں نہ ہوں گے، وہ بھی حق کو تو نہیں نہ چھوڑیں گے. یہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ کافر بھی گواہی دے یار یہ بندہ طبیعت کا اگرچہ اپنے دین کے معاملے میں سخت ہے لیکن بات حق کی کرتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے ابے کی بات آ جائے تو بندہ پھر لچک کھا جائے، اپنے گھر کی بات آ جائے تو لچک کھا جائے، اپنے رشتہ داروں کی بات آ جائے تو لچک کھا جائے. نہ بات حق کی کرے. وہ کہے کہ حق جس طرف ہوگا میں اسی طرف ہی کھڑا ہوں گا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاملہ سنا تو اس سے پہلے کہ آپ کچھ گفتگو فرماتے وہ پہلے یہودی کہنے لگا کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس بندے کی ضد تھی، اس بشر کی، یہ چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ حضرت عمر سے کروا لیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے. فرمایا کہ ہمیشہ وہ چھوٹی عدالت کا میرا فیصلہ کیا ہوا تو چیلنج ہو سکتا ہے، کو لے جائے حضور کی بارگاہ میں، وہ حضور کا فیصلہ میرے پاس لے کے آنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضور کا فیصلہ میرے پاس لے کے آئے، یعنی کہ یہ سمجھتے کہ میں حضور کے فیصلے پر اعتراض کر دوں گا، آقا علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کر دوں گا. یہ کیسے سوچ لیا انہوں نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بات کی تہ تک پہنچ گئے
فرمایا کہ جب حضور فیصلہ کر دیں تو فرمایا پھر کسی اور کے پاس نہیں لی جایا جاتا ہیں. آپ نے فرمایا ٹھہرو یہیں پہ لا رسلکما، یہیں ٹھہرو میں آیا. آپ اندر گیا، تلوار لے کے آ کے گردن اتار دی اس منافق کی. اب بات جب پھیلی مدینے میں، کئی لوگ کہنے لگے جی مومن تھا اس کو قتل کر دیا حضرت عمر نے. منافق بھی باتیں کرنے لگے، منافق سارے اکٹھے ہو کے آ گئے جی آقا علیہ السلام کے پاس. اب آ کے دعائیں دینے لگے، قسمیں کھانے لگے. نہیں جی اللہ کی قسم، اس کا تو ارادہ یہ تھا کہ حضرت عمر دی اس نے آپ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا تھا. آپ کے فیصلے کو نعوذ باللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مومن تھا، آپ کے فیصلے کے خلاف کیسے جا سکتا تھا. وہ تو صرف اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا، ہو سکتا ہے کوئی تصفیہ کی صورت نکل آئے، کوئی صلح کی صورت نکل آئے. وہ تو صلح کرانے کے لیے گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، وگرنہ اس کی تو کوئی آپ کے فیصلے کو چیلنج کون کر سکتا ہے برابر. یہ باتیں کرنے لگے. ادھر کریمہ کا علیہ السلام تک جب اطلاع پہنچی، انہوں نے کہا جی حضرت عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ، عمر کی تلوار نہ حق چل ہی نہیں سکتی. عمر کی تلوار نہ حق چل ہی نہیں سکتی. فرمایا کہ عمر تو وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، جس کی زبان پر حق بولتا ہے. فرمایا وہ عمر ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی تلوار نہ حق چل جائے؟ میں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی. اس آیہ کریمہ کا شان نزول اگرچہ خاص ہے، ایک واقعہ اس کا سبب ہے، لیکن الفاظ اس کے عام ہیں. قیامت تک جو بھی بندہ خدا کے اور اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے گا، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر کسی اور انگریز کا گند کھانے کے لیے جائے گا، کہے گا جی تم فیصلہ کر دو میرا انگریز کے قانون کے مطابق، وہ بندہ مومن ہے. یہ پکا فیصلہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ جی؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. میں جو بندہ رب کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. جو بندہ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ہے ہی کافر. بات ہی ختم. اب بتائیں نا بھائی، رب تبارک و تعالی جو فیصلہ فرما دے، حضور جو فیصلہ فرما دیں جی، آقا علیہ السلام جو فیصلہ فرما دیں، ان کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چیلنج تو دور کی بات ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا بھائی، اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. جو اعتراض کرے گا وہ مومن ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود، یہ اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہے، آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یجدون فی انفسہم حرجا. فرمایا کہ جب حبیب کریم علیہ السلام فیصلہ فرما دیں تو پھر ان کے دل میں تھوڑی سی بھی کڑھن نہ ہو کہ یہ کیوں ہوا. دل میں بھی نہ ہو، زبان پر آنا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی بات نہ آئے ان کی. اندازہ لگائیں. تو آپ بتائیں نا بھائی، کتنے معاملات ہیں ہم نے رب تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ کر، حضور کے فرمان کو چھوڑ کر کس کو مان رکھا ہے؟ ذرا غور کریں. ہر بندہ دیکھے نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کا سارا قانون کفر کا ہے. ہم نے قرآن پاک صرف رکھا ہوا کس لیے؟ بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرنے لگتے ہیں اس وقت سایہ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس طرح، یہ قرآن کے سائے میں بیٹی جا رہی ہے. یہ دیہاتی لوگوں نے یہ نکالا تھا رواج، یہ طریقہ نکالا تھا. بیٹی کو جب رخصت کرتے تھے قرآن اس طرح کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا بیٹا گھر سے جا رہی ہے، ہم نے تیری تربیت قرآن کے مطابق کی ہے، وہاں بھی جا کے رہنا تو زندگی ساری قرآن کے سائے میں رہنا، قرآن سے ہٹ کر نہ رہنا. جی آج کیا ہوا ہے؟ قرآن صرف گھر کے دروازے تک بس. اس نے کہا بیٹا اب جا رہی ہے، اب تو جانو، ٹی وی جانے، فلمیں جانے، ڈرامے جانے، تیرا کام اور ہی ہے. پھر بتایا نا پھر ہاتھ بھی تو اس نے وہی دکھانا، گھر میں معاملات بھی تو پھر ویسے ہی ہونے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی آیت مبارکہ دیکھیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کو جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوا. وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہیں ہی ایمان والے. یزعمون، وہ یہ گمان کرتے ہیں. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے وہ مومن نہیں تھا، مومن نہیں تھا، وہ منافق ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی قرآن پر ایمان لائے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے ہیں. فرمایا ایمان لانے کے بعد یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے فیصلے شیطان سے کروائیں، اپنے فیصلے شیطان سے کروائیں. وہ شیطان کون ہے؟ وہ شیطان کعب بن اشرف تھا. طاغوت اسے کہا رب کے قرآن نے.
یہ ذہن میں رہے. میں نے پہلے کہہ دیا آپ کو کہ قرآن کریم کا یہ جو قصہ بیان ہو رہا ہے، ان آیات کریمہ کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن الفاظ اس کے عام ہیں. قیامت تک جہاں بھی حضور کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس فیصلہ لے جایا جائے گا، وہ جس کے پاس فیصلہ لے جایا جا رہا ہے وہ شیطان ہوگا. کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. اور لے کے جانے والے بھی مومن نہیں ہوں گے، لے کے جانے والے مومن نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان یتحاکموا الی الطاغوت، میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ شیطان کے پاس لے جائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا رب تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے علاوہ ہر ایک کا انکار کر دیں، ہر ایک کے ساتھ کفر کریں، ہر ایک کے ساتھ کفر کریں. یہاں دیکھیں دو کفر ہیں، ایک کفر باللہ ہے، ایک کفر بالنبی ہے، ایک کفر بالقرآن ہے، ایک کفر بالآخرہ ہے. جی جس طرح کر کے یہ کفر بندے کو کافر کر دیتا ہے، اسی طرح ایک کفر اور بھی ہے جو بندے کو مومن بنا دیتا ہے، جو بندے کو کیا بناتا ہے؟ مومن بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم تھا کہ یہ طاغوت کے ساتھ کفر کریں. طاغوت کے ساتھ کیا کریں؟ کفر کریں، یعنی اس کا انکار کریں، اسے مانے نا، اس کا انکار کریں طاغوت کا. یعنی جہاں پہ بھی رب رسول کے فیصلے کے خلاف فیصلہ ہونے لگے یا کسی ایسے بندے کے پاس فیصلہ لے جائے جانے لگے جو خدا رسول کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو وہاں پر انکار کرنا لازم ہے. وہاں پر کیا کرنا لازم ہے؟ انکار کرنا لازم ہے. اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، میں شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ تمہیں دور کی گمراہی میں بھٹکا دے، دور کی گمراہی میں بھٹکا دے. تو فرمایا نہ نہ نہ، کبھی بھی ان کے پاس نہ جانا، تم نے یہ دیکھنا ہے رب رسول کا فیصلہ کیا ہے. بس رب تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دیکھنا ہے، اسی کی طرف تم نے متوجہ رہنا ہے، اسی کو دیکھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو اپنانا ہے. بس اس کے علاوہ کہیں اور لے جائے جانے لگے تمہیں تو یقین کر لینا وہ طاغوت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے پکے پرلے درجے کا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، میں جب بھی انہیں کہا جائے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، یعنی قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور حضور کی حدیث کی طرف آؤ. تو رب تبارک و تعالی نے مَن رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے منافق جو ہیں یہ آپ سے منہ مارتے ہوئے اس طرح پھر جائیں گے. ایسے منہ نہیں مارتے تو نہیں اس طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں یہ ایسے ہی حال کریں گے، نہ یہ قرآن کی طرف آئیں گے نہ حبیب تیرے فرمان کی طرف آئیں گے. سمجھا گیا مسئلہ؟ یہاں سے جہاں ان کا رد ہوا جو قرآن حدیث کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، اور منافقین کا رد ہوا، قیامت تک آنے والے لبرل سیکولر بے دین نیچریوں کا رد ہوا، وہاں پر ان کا بھی رد ہوا جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے حدیث کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں کا ذلیل پنجاب کا غلام پرویز ذلیل اٹھا تھا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک حضور کی حدیث کا انکار کیا. اور پھر عبداللہ چکڑالوی ذلیل وہ اٹھا، چکڑالے کا لنگڑا شیطان ہے، چکڑالہ یہ بہاڑی کے ساتھ ہے. کریم آقا علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا ایک بندہ پیٹ بھرا ہوا تکیے کے ساتھ چیر لگا کے کہے گا حدیث کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف قرآن مانتا ہوں، وہ یہی لنگڑا شیطان تھا. امیر تھا بہت بڑا، زمینیں تھی اس کی بہت زیادہ، لنگڑا تھا، شیطان تھا. تو یہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا یہی لوگوں کو کہتا تھا، یعنی اپنے ٹانگ نہیں تھی اس کی، تو یہی کہتا تھا لوگوں کو حدیث کچھ بھی نہیں ہے. اور اس نے زندگی ساری حضور کی حدیث کے خلاف کام کیا. آج آپ حیران ہوں گے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اس کی بہت زیادہ تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے مولوی صرف توجہ نہیں دے رہے کہ اسے بھی پکڑیں. غلام پرویز جو اتنا بڑا ذلیل تھا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک کہا کہ حضور کی حدیث تو کچھ ہے ہی نہیں، اور انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو جتنی بھی اطاعت کی آیتیں نا قرآن پاک کی، کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کی آیتیں تو صرف آقا علیہ السلام کی زندگی تک تھی. کہتے ہیں اب اطاعت جو ہے وہ نواز شریف کی ہے، بے نظیر کی ہے، عمران خان کی اطاعت ہے. کہتے ہیں اب ان کی اطاعت کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ کی اطاعت ہو. اندازہ لگائیں، یہ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کی اطاعت بحیثیت حاکم تھی، اب جو بھی حاکم بنتا جائے گا اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی اطاعت ہوگی. بس چھٹی بات ختم. کتنا بڑا ظلم کیا. اور آپ حیران ہوں گے کالجوں کے یونیورسٹیوں کے لڑکے جو ہیں وہ سیدھا کہہ دیتے ہیں حدیث سنائی، نہیں میں تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا، قرآن پڑھ کے سناؤ، بس قرآن سناؤ، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت، فرمایا کہ ایک پیٹ بھرا ہوا بندہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے کہے گا حدیث کچھ ہے ہی نہیں.
اور علماء نے تقریباً علماء نے متفقہ طور پہ کہا ہے کہ یہی لنگڑا شیطان عبداللہ ہے، چکڑالے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے نا بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ ظاہر ہے انکار حدیث کریں گے تو نماز نے، قرآن نے نماز کا تو حکم دیا لیکن نماز کا طریقہ تو نہیں بتایا طریقہ نماز کا، ایسے ہاتھ اٹھانا ہے، یہاں باندھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں تو نہیں ہے نا، تو پھر نماز سے چھٹی ہے یہ نہیں۔ بس جی قرآن نے کہا نماز پڑھو، بس جی پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے یہ تو کہا ہے زکوٰۃ دو، لیکن یہ قرآن نے کہیں نہیں بیان کیا، مینشن نہیں کیا قرآن کریم میں کہ اتنی زکوٰۃ فلاں کی فلاں کی۔ جانور ہیں چرائی کے تمہارے پاس تو اس کی کتنی زکوٰۃ ہے، بکاؤ مال کھڑا ہے جانور تمہارے پاس ہیں ان کی کتنی زکوٰۃ ہے، ہیں جی کتنے جانوروں پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کتنی بھینسوں پہ کتنی بھینسیں بنتی ہیں، کتنی بکریوں پہ کتنی بکریاں بنتی ہیں، کتنے اونٹوں تو کتنے اونٹ بنتے ہیں، ہاں جی کتنے سونے کی زکوٰۃ کیا ہے، چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے، ہاں جی مال تجارت کی زکوٰۃ کیا ہے، دکان ہے تمہارے پاس تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے، مال تجارت میں تمہارے پلاٹ پڑا ہے اس پر زکوٰۃ، یہ کون بیان کرے گا بتائیں پھر، جب قرآن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے جی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ قرآن کریم میں نازل کر رہا ہوں اور اس کو بیان کرنے کے لیے اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ، جس نے بیان کرنا ہے اس کی بات پہ اعتماد ہی نہیں، تو پھر قرآن کیسے مانا تم نے بھائی؟ اچھا ایک بات بھی تو دیکھیں ذرا غور کریں، قرآن تو رب کا کلام ہے، اس کو ہم نے کیسے مانا کہ یہ رب کا قرآن ہے؟ حضور کے فرمان سے، حضور نے کہا کہ رب کا قرآن ہے، جو حضور نے کہا ہے وہی تو حدیث ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کو بعد میں مانا ہے، حضور کے فرمان کو پہلے، قرآن کو بعد میں مانا ہے، حضور کی حدیث کو پہلے مانا ہے جی، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے یہ رب کا قرآن ہے۔ تو اب جو ذلیل لوگ جو ہیں، ارذل الناس جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اور بخاری اور مسلم سب جھوٹ ہے، اتنے 100 سالوں کے بعد لکھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی، اس میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی بھائی، اس میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی، پھر کل کو تم یہ بھی کہو گے قرآن پاک میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ ایسے ذلیل لوگ ہیں، صرف اور صرف رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر اعتماد اٹھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اور یہاں تک انہوں نے بھونک دیا ایسے لوگوں نے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کی جو عزت اور احترام ہے وہ ایسے جیسے کوئی ڈاکی آتا ہے اور آ کے خط دے کے چلا جاتا ہے، اتنی حیثیت تھی، جیسے یہ گاؤں کی چودھری کی عزت ہوتی ہے بس اتنی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں، کتنے کمینے لوگ ہیں، آج انہی کا فلسفہ جناب کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دھڑ دھڑ بے دین ہو رہے ہیں، حضور کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں سے پوچھا کریں، ہاں بھی بچے بتائیں پھر کیا پڑھ رہے ہیں وہاں، کیا وہاں پڑھ کے آپ کے دل میں حضور کی محبت آ رہی ہے، نکل رہی ہے پہلے والی بھی؟ ہاں وہی بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جیسے وہاں جاتے ہیں جناب بے دین ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پاس دین کی غیرت ہی نہیں رہتی، سب سے سستی چیز ان کے ہاتھ آتی تو صرف حضور کا دین ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے رد ہو گیا ان کا جو بے دین لوگ حضور کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جائے آؤ جو اللہ نے نازل کیا قرآن اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور میرے حبیب کے فرمان کی طرف آؤ، تو رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، میں آپ حبیب آپ دیکھیں گے منافق آپ سے منہ پھیرتے ہوئے چلے جائیں گے، منہ مارتے ہوئے چلے، نہیں ادھر نہیں آنا۔ ہاں جی بتائیں بھائی آج بھی یہی کرتے نہیں کرتے؟ تو قرآن کریم میں 1400 سال پہلے، جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو، قرآن کا یہ قصہ جو بیان ہو رہا ہے یہ خاص ایک سبب ہے اس کے نزول کا، لیکن الفاظ اس کے عام ہیں۔ قیامت تک جو بھی بندہ حضور کے فرمان سے منہ مارے گا رب کا قرآن اسے منافق کہے گا، رب کا قرآن اسے منافق کہے گا، منافق ہوگا، بے دین ہوگا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، میں کہ پھر کیا حال ہو جاتا ہے ان کا جب انہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا۔ میں کہ جب میرے حبیب نے فیصلہ کر دیا تھا پھر اسے کیوں تکلیف ہوئی کہ عمر کے پاس جائیں فیصلہ کروانے کے لیے؟ اب اسے تکلیف پہنچی ہے، عمر نے تلوار پھیر دی اس کی گردن پر، تو اب چیخیں نکل رہی ہیں ان کی ہیں یار۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے، اگر ناراض نہ ہوں کئی لوگ، یہاں تو نہیں الحمدللہ، بس بڑے سارے بے دین لوگ جو ہیں انہیں مسئلہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام نے فیصلہ کیا، اس بندے نے حضور کے فیصلے کو چیلنج کیا، ٹھیک ہے، فیصلہ لے کے گیا حضرت عمر کے پاس۔ اب بتائیں نا یار، جب حضور تشریف فرما ہیں، آقا علیہ السلام سے پوچھے بغیر عمر نے فیصلہ کیسے کر دیا، اور بھی وہ بھی قتل کا؟
قتل کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صرف یہ کہ اس نے رسول اللہ علیہ السلام کے فیصلے پر اعتراض کیوں کیا, صرف اتنا, اس نے حضور کے فیصلے پر اعتراض کیوں کیا, تو وہ بندہ حضرت عمر کے نزدیک واجب القتل ٹھہرتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور سے اجازت بھی نہیں مانگنے جاتے, حضور یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اگر اجازت دیں تو اسے قتل کر سکتے ہیں, یہ اسے دھپا گھسنا مار سکتے ہیں. نہیں پوچھا حضرت عمر نے. اس سے ثابت ہو گیا غازی علم الدین نے جو کیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا, ممتاز قادری نے جو کیا تھا وہ دونوں نے ٹھیک کیا, دونوں نے ٹھیک کیا. اگر یہ گستاخ بنتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھے بغیر قتل کر دیں تو ان کا قتل کرنا ٹھیک ہے, تو علم الدین کا قتل کرنا ٹھیک کیوں کری؟ اچھا اس وقت چلو انگریز تھے, انہوں نے علم الدین شہید رحمہ اللہ کو پھانسی پہ لٹکا دیا, تو اس وقت کون تھے؟ ممتاز قادری کے وقت کون تھے؟ صرف یہی نہیں, سارے تھے, سارے شامل تھے, سبھی شامل تھے, سب نے پیسے لیے ہیں, سب نے فنڈنگ لی ہے. اب بتائیں نا بھائی, غازی علم الدین شہید مارے گستاخ کو, علم الدین عاشق ہے نہیں, وہ غازی. تو اب جو جج فیصلہ دے کہ ممتاز قادری کو علم الدین کو قتل کر دو, اسے پھانسی پہ چڑھا دو, وہ بھی مسلمان کہلاتا تھا جج, ہاں جی, اسے لٹکا دو. تو اب بتائیں جی, وہ لٹکانے کا آرڈر دینے والا وہ راجپال ہندو جیسا گستاخ بنا یا نہیں بنا؟ بن گیا نا گستاخ اس جیسا. اچھا سلمان تصیر نے گستاخی کی حضور کی, ہیں جی, آقا علیہ السلام کی عزت کے قانون کو کالا قانون کہا, تو سلمان تصیر بنا گستاخ. اس کا جنازہ پڑھنے والے کیسے بچ گئے؟ وہ کیسے عاشق رسول ہیں؟ اس کے لیے دعائیں بخشش کرنے والے, اس کی تعزیت کرنے والے, وہ کیسے بچ گئے بھائی؟ اچھا ممتاز قادری بن گیا عاشق, 60 لاکھ بندہ اس کے جنازے میں پہنچ گیا, وہ بن گیا عاشق, جنازہ پڑھنے والے اپنے آپ کو بخشے وہ سمجھیں. تو جس بندے نے ممتاز قادری کو اس کے قتل کے آرڈر کیے اور جن حکمرانوں نے قتل کے آرڈر کروائے وہ سلمان تصیر جیسے ہیں یا نہیں؟ یہاں پہ پتہ نہیں مولویوں کا فتویٰ کہاں چل جاتا, من شک فی کفر و عذاب فقط کفر. یہ صرف 4 داڑھی والے مولوی کا بھی فتویٰ لگا ہوا ہے, بس 5 مولوی باتیں چڑھ گئے, بس وہی کافر ہے, من شک فی کفر و عذاب فقط کفر. اور یہ ان کی طرف کیوں نہیں پڑھتے یہ فتویٰ؟ ان کی طرف بھی پڑھے مرے, اور من شک فی کفر و عذاب فقط کفر. اگر ممتاز قادری کا اقدام صحیح ہے تو پھر اسے قتل کرنے والے گستاخ کیوں نہیں, اور اس گستاخ کے جنازہ پڑھنے والے گستاخ کیوں نہیں, اس کے حامی گستاخ کیوں نہیں, اس کے لیے افسوس کرنے والے, اس کا جنازہ پڑھانے والا مولوی فضل چشتی وہ گستاخ کیوں نہیں؟ پھر افضل چشتی نام تھا اس کا, افضل چشتی نام کا ذلیل, اور پوری دنیا میں کہیں کسی کو دکھائی نہیں دیا. اسی دن آیا ہے وہ پتہ نہیں کوئی 40-45 سیکنڈ میں جنازہ پڑھا دیا اس نے, 40-45 سیکنڈ میں جنازہ اس نے ٹھا کر کے وہ مارا, انہیں کیا اتری دا بخشے تو میں نہیں جانا کتنے میں نہ پہ جاؤں. جی وہ جنازے کے بعد دعا کی اس نے, یا اللہ اس کو بخش. اور نعوذ باللہ آپ کو حیرانگی ہوگی, سلمان تصیر کی قبر پر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا عاشق رسول, اس پر عاشق رسول لکھا ہوا, اور ساتھ شہید لکھا ہوا ہے. وہ ایک بندے نے بڑی عجیب بات کی, اس نے کہا شکر ہے ابو جہل اور ابو لہب جو ہیں اور فرعون شداد قارون جو ہیں حامان جو ہیں یہ پیپل پارٹی میں نہیں تھے, ورنہ یہ بھی شہید ہی ہوتے ہیں. اور ان کے نام کے ساتھ بھی شہید لکھا ہوتا تھا, شہید استغراق ہیں, شہید نیل ہیں, حضرت فرعون صاحب جی. توبہ, عجیب کمینے لوگ ہیں. ابو جہل بھی شہید ہے ان کے ہاں, ابو لہب بھی شہید ہے ان کے ہاں, نعوذ باللہ من ذالک. تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی نا پھر چین چین کرتے ہیں. تو منافقوں کا حال یہی ہے یہاں پر, ہے یا نہیں؟ جب وہ کتا بھونکتا رہا, سلمان تصیر جگہ جگہ جا کے بھونکتا رہا, جی خود جا کے اس دلیلہ کے ساتھ ملاقات کی اور اس نے کہا کہ یہ حضور کی عزت کا قانون کالا ہے, میں اپنی بہن کو چھڑواؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. تب لبرل نہیں بولا, تب کوئی کوٹ نہیں بولی, تب کوئی اینکر بھی نہیں بھونکا, کوئی بھی نہیں بولا اس وقت. ہیں جی جب ممتاز قادری نے پستول اٹھایا, ہیں جی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا, میں کہ جب وہ بھاگتا پھرتا تھا میرے حبیب کے فیصلے پر اعتراض کرتا پھرتا تھا, تب تو کسی منافق کو تکلیف نہیں ہوئی کہ میرے حبیب کا فیصلہ چیلنج ہو رہا ہے. میں جب تکلیف پہنچی ہے تو پھر بھاگے آئے ہیں, قسمیں اٹھاتا نہیں او دھاڑ ہوئے ہم مر گئے ہوئے یہ ہو گیا وہ. میں اب کیا ہوا تمہیں؟ یہی حال ان منافقوں کا ہوا ہے. پہلے بیٹھے رہے چپ کر کے. منافق قوم ایسے ہی کرتی ہے, بے حیائی جتنی مرضی پھیل جائے, بغیرتی جتنی مرضی پھیل جائے, چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. کوئی بندہ کھڑا ہو کیا دو بغیر تو کی کر رہے ہو, فوراً کہیں گے یار بڑے کمینہ بندے ہیں, اس نے اتنے اہم کام کو بغیرتی والا کام کہہ دیا. نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا یہ دیکھیں, فکیف اذا اصابتہم مصیبہ. ہاں بھی دسو پھر ہوں فکیف ہوں کی ہویا تنوں,
اللہ اکبر، کیا انداز ہے یار. فکیف اذا اب کیا ہوا ہے، اب کیسے ہوا ہے تمہارے ساتھ ہیں؟ اذا اصابتم مصیبت، جب مصیبت پہنچی ہے تمہیں. فرمایا کہ یہ کو ہماری طرف سے نہیں ہوئی، بما قدمت ایدیہم، یہ بھی تمہارے اپنی حرکتیں تھیں، یہ بھی تمہارے اپنے کرتوت تھے، اسی وجہ سے ہوا ہے تمہارے ساتھ. میں ثم جاؤک یحلفون، میں ابھی پھر آ گئے آپ کے پاس قسمیں کھانے کے لیے. اللہ کی قسمیں، ہمارا ارادہ ایسا نہیں تھا. باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں خدا پاک کی قسم ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا. ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو نیکی کی راہ ڈھونڈ رہے تھے اور تو موافقت چاہ رہے تھے، کسی طریقے سے توفیق ہو جائے، موافقت ہو جائے، ان کے درمیان صلح و تسویہ ہو جائے، ہم تو یہی چاہ رہے تھے، ہمارا اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں تھا ہمارا. اب اندازہ لگائیں بھائی، رب تبارک و تعالیٰ میں کہ اب چیختے ہیں پھر یہ قسمیں کھاتے ہیں حبیب کے پاس آ کر، ہمارا تو ارادہ ہی نہیں تھا. میں تب کیا ہوا تھا تمہیں؟ اللہ اکبر، قربان جائیں یار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ماورائے عدالت آپ نے جو قتل کیا گستاخ کو، جی منافق کو، حضور کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے کو، حضرت عمر نے، رب تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت عمر کا ساتھ دیا. رب تعالیٰ نے بھی حضرت عمر کے حق میں قرآن نازل کر کے فرما دیا میں محبوب پہرے جو تو نے تیرے غلام عمر نے کیا اسی نے ٹھیک کیا. ہمیشہ کے لیے یہی فیصلہ ہو گیا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، میں یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. فاعرض عنہم، حبیب آپ ان سے چہرہ پھیر لیجیے، یہ بدتمیز ہیں جی، یہ منافق ہے، یہ بے دین ہے. فاعرض عنہم، آپ اپنا چہرہ مبارکہ ان سے پھیر لیجیے. وعظہم، ہاں انہیں سمجھاتے رہیں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور انہیں وہ بات کہیں جو پہنچنے والی ہو، یعنی سیدھی بات ان کو کہتے رہیں، آپ تبلیغ فرماتے رہیں، حق بات انہیں کہتے ہیں. ممکن ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کہ اپنی منافقت سے، نفاق سے، دلوں کے میل سے نکل جائیں اور حق کی طرف آ جائیں. آپ سمجھاتے ضرور رہیں لیکن ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کریں. اب بتائیں بھائی، اتنا بڑا معاملہ ہوا ہے، گستاخ مارا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا حبیب آپ انہیں چھوڑ دیں، بس انہیں دفعہ بھر دیں. فاعرض عنہم، چہرہ مبارکہ ان سے پھیر لیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.